اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 186 میں آیت کی ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 187 میں آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ سکے۔ ساعت کے معنی ہے گھڑی، لمحہ یا پل کے ہے۔ قیامت کو ساعت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک اس طرح آ جائے گی جیسے پل بھر میں ساری کائنات دھرم بھرم ہو جائے گی۔ یا سرعت حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی کو ساعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عرصہ یورسی کے معنی اسبات و وقوع کے ہیں، یعنی کب یہ قیامت ثابت یا واقع ہوگی، یعنی اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ اس کے ایک دوسرے معنی ہے، اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر بھاری ہے، کیونکہ وہ پوشیدہ ہے اور پوشیدہ چیز لوگوں پر بھاری ہوتی ہے۔ حفی کہتے ہیں پیچھے پڑھ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو، یعنی یہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑھ کر اس کی بابت ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت 188 میں آیت کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ بھی زخمی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا۔ کتب حدیث میں یہ واقعات بھی اور ذیل کے واقعات بھی درج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو پورا 1 مہینہ مضطرب اور نہایت پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا جسے آپ نے تناول فرمایا، اور صحابہ نے بھی، حتیٰ کہ بعض صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہلاک ہی ہو گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر اس زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے۔ یہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی، نقصان اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اثبات ہوتا ہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پہنچتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت 189 میں آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب بیوی سے قربت حاصل کی، اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، تو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تم نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ ابتدا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اسی لیے انسان اول اور ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد حضرت حوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوج بنی۔ ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جس طرح منہا کی ضمیر سے جو نفس واحدہ کی طرف راجی ہے اور واضح ہے، یعنی اس سے اطمینان و سکون حاصل کرے۔
اس لیے کہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے صحیح معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے، جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، قربت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے یا تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے دل میں اس نے پیار محبت رکھ دی، یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے جذبات اور کشش رکھی ہے۔ فطرت کی یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب و انس حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی یہ نسل انسانی اس طرح بڑھتی ہے اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج یعنی میاں بیوی نے ایک دوسرے سے قربت کی، تعشہا کے معنی بیوی سے ہم بستری یعنی وطع کرنے کے لیے ڈھانپا، یعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتیٰ کہ نطفے سے الحاتی اور الحا سے مداغتا بننے تک حمل خفیف رہتا ہے، محسوس نہیں ہوتا اور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔ بوجھل ہو جانے سے مراد بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو جو ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے والدین کے دل میں خطرات اور توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں، بالخصوص جب عورت کو اٹھرا کی بیماری ہو تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 190 میں، آیت کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، شریک قرار دینے سے مراد یا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے، مثلا امام بخش، پیرا لتا، عبدالشمس، بندہ علی وغیرہ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ فلاں پیر کی نعوذ باللہ نظر کرم کا نتیجہ ہے، یا پھر اس اپنے عقیدے کا اظہار کر کے ہم فلاں بزرگ فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا ہے، جو بدقسمتی سے مسلمان عوام میں بھی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اپنی کتاب قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت نمبر 191 میں، آیت کی بھی اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کیا ایسے کو شریک ٹھہراتے ہو جو کسی کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ پاک اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت 192 اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ ان کو کسی قوم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت 193 میں، آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو وہ تمہارے کہنے پر نہ چلے، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ اس آیت کی تشریح یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے اگر تم ان سے رشد و ہدایت طلب کرو تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، نہ تمہاری کوئی جواب دیں گے۔ فتح القدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت 194 میں، آیت کی اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی تم جیسے ہی بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی تشریح پیش کرتا ہوں، یعنی جب وہ زندہ تھے بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل ہو، اب وہ دیکھ نہیں سکتے تم دیکھتے ہو، وہ سن نہیں سکتے تم سنتے ہو، وہ کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے تم سمجھتے ہو، وہ جواب نہیں دے سکتے تم دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے وہ بھی اللہ کے بندے یعنی انسان ہی تھے، جیسے حضرت علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی بابت عقیدہ رکھتی تھی، جیسے کہ صحیح بخاری میں صراحتاً موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت 195 میں، آیت کی اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے
تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری زرز رسالی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ یعنی آپ ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں، مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے، سننے، سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب ان کی طرف منسوب یا تو پتھر یا لکڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں، یا گنبد، قبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنا لیے گئے ہیں، اور یوں اس تقوی فروشی کا کاروبار فروغ پذیر ہے۔ یعنی اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں تو ان سے کہو میرے خلاف تدبیر کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ الاعراف آیت 196 میں، آیت کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت 197 میں، آیت کی اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آیت کی مختصر تشریح سنتے جائیں۔ جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھلا دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ اللہ کا ارشاد ہے اپنے قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت 198 میں، آیت کی اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت 199 میں، آیت کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، اب درگزر اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، بعض علماء نے اس کے معنی کیے ہیں ضرورت سے زائد مال ہو وہ لے لو، اور یہ زکوٰۃ کی فضیلت سے قبل کا حکم ہے، لیکن دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی عفو و درگزر مراد لیا ہے، اور امام بن جری اور امام بخاری وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ عینیہ بن حسن حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر تنقید کرنے لگے کہ آپ زکوٰۃ میں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پر حضرت عمر غضبناک ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر کے مشیر حر بن قیس نے جو عینیہ کے بھتیجے تھے حضرت عمر سے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا تھا درگزر اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے پرہیز کیجئے، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے، جس پر حضرت عمر نے درگزر فرمایا۔ اس کی تائید ان حدیث سے بھی ہوتی ہے جن میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے، قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عرف سے مراد معروف یعنی نیکی ہے، یعنی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکے اور پھر بھی وہ نہ مانے تو ان سے اعراض فرما لیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے قرآن پاک میں آیت 200 میں، اس آیت کی اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آپ کو اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت کی مختصر تشریح کرتے ہیں بات سمجھ میں آ سکے، اور اس موقع پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ طلب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 201 میں، آیت کی اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آئیے اس آیت کی مختصر سی تشریح کرتے ہیں۔ اس میں اہل تقوی کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چوکنا رہتے ہیں۔ تعیف یا طیف اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے، یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وسوسہ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ فتح القدیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت 202 میں، آیت کی اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں مختصر سا، یعنی شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، پھر وہ کافر گمراہی کی طرف جانے میں یا شیطان ان کو لے جانے میں کوتاہی میں کمی نہیں کرتے، یعنی لا یخسرون کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور اخوان الکفار شیاطین بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت 203 میں،
آیت کی اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ سے میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ مراد ایسا معجزہ جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق دکھایا جائے، جیسے ان کے بعض مطالبات سورہ بنی اسرائیل آیت 90-93 میں بیان کیے گئے ہیں۔ لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا کے معنی ہے تو اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا لاتا۔ اس کے جواب میں بتایا گیا ہے آپ فرما دیں معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو صرف وحی الہی کا پیروکار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر یعنی دلیل و براہین اور ہدایت و رحمت ہے، بشرطے کہ کوئی ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں، آیت کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں یہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، یہ قرآن مت سنو اور شور کرو۔ ان سے کہا گیا اس کی بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نواز دے اور یوں تم رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت نمبر 205 میں، آیت کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایک شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت نمبر 206 میں، یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔